پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی عالیہ رہتی تھی۔ عالیہ کی بہت زیادہ دوستیں تھیں۔ گاؤں کے سبھی بوڑھے جوان اس کا احترام کرتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی کسی بوڑھے آدمی کو دیکھتی یا جوان کو اس کی ضرور مدد کیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے سبھی لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ اس گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی اس کی بہت ساری دوستیں تھیں۔ وہ وہاں کے لوگوں کی بھی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عالیہ گئی اپنی ایک دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر کی جانب۔ اس کا گاؤں پاس ہی تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ عالیہ نے اس سے مل کر خوب باتیں کیں اور شام ہوئی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ ایک جگہ اس نے ایک زخمی کوے کو دیکھا اور پھر اچانک وہ کوا غائب ہو گیا۔ وہ چلی کوے کو ڈھونڈنے، لیکن کوا تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اسے اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ کوا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ پیارے بچوں، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گڑھے کے اندر جا گری۔ اس نے تو رونا چلانا شروع کر دیا۔ میں یہاں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں اتنی لیٹ کیوں ہوئی؟ ہاں، چلو آئیڈیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی دروازہ ہے۔ چلو اس دروازے کی طرف چلتی ہوں۔ اسے ایک جانب روشنی نظر آئی اور پھر وہ روشنی کی طرف تیزی سے چلنے لگی، شاید کہ باہر کوئی راستہ مل جائے۔ لیکن یہ کیا؟ ایک اور غار یہاں پہ تھا۔ وہ تو اب بہت پریشان ہوئی۔ وہاں سے تیزی سے چلی تو آگے ایک کمرہ تھا۔ یہ کیا؟ میں ایک کمرے میں کیسے آ گئی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں یہاں کیسے آ گئی ہوں۔ اور پھر اس کے پیچھے لگی تصویریں چمکنے لگیں اور ایک آدمی کے ساتھ ساتھ ایک بھوت نظر آنے لگا۔ اف میرے خدایا، میں کہاں پر پھنس گئی ہوں؟ اب مجھے باہر کا راستہ کون بتائے گا؟ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ اف میرے خدا، اس دروازے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ دروازہ ایسے کیوں چمک رہا ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں باہر کیسے جاؤں گی یہاں سے؟ اور پھر وہ خوف کے مارے اس کمرے سے بھاگنے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ٹی وی پر ایک بھوتنی بیٹھی ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے۔ وہ تو مارے خوف کے اس کمرے سے بھی بھاگنے لگی۔ اب بھوتنی غائب ہو گئی تھی مگر ٹی وی ابھی بھی چمک رہا تھا۔ وہ دوڑتی دوڑتی ایک جانب آ پہنچی۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے باہر کا راستہ ملے گا، مگر وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بہت سے کوے اس کے آگے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اب تو وہ وہاں سے دوڑی دوڑی باہر نکلنے کو اور بہت جلد وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ ایک کمرے کے اندر جا چھپی۔ اس نے سوچا کہ یہاں پر کچھ دیر سکون کر لوں، لیکن یہ کیا؟ کمرے کی گھڑی 12 بجنے سے پہلے ہی زور زور سے پھڑپڑانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی
کھڑی پھٹے گی اور کمرے میں دھماکہ ہوگا۔ پھر اچانک وہاں پر چڑیل آ گئی اور اس نے زور زور سے رونا چیخنا شروع کیا۔ جیسے ہی چڑیل اس کے قریب آئی وہ ایک اور کمرے میں جا پہنچی۔ اس کمرے میں بھی خوف کا یہی عالم تھا۔ وہ باہر جنگل کی طرف تیزی سے بھاگنے لگی۔ اب وہ بہت تھک چکی تھی۔ قریب ہی ایک درخت کے نیچے وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، لیکن اچانک یہ کیا ہوا؟ اس کی نظر پڑی ایک بھوتنی پر جو کہ ناگن بھوتنی تھی۔ وہ وہاں سے تیزی سے دوڑی اور ایک اور گھنے جنگل میں پہنچ کر کھڑی ہو گئی، اور اب اس نے دیکھا کہ بھوتنی اس کی طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئی اور بھوتنی کو دیکھنے لگی۔ بھوتنی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بولی، کب تک بچتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تم میرے شکنجے میں ضرور آؤ گی۔ میں تمہیں ڈھونڈتی ہی رہوں گی، دیکھ لینا تم۔ وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگتی جا رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اسے بہت دور پہنچ کر ایک عورت نظر آئی۔ وہ عورت اس کی طرف پلٹی اور بولی، واہ بہن، اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ تمہیں ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ۔ میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے، چلو تم رات یہیں گزارو، صبح چلی جانا۔ اور وہ اس کے گھر چلی گئی۔ یہاں پر وہ کافی سکون میں تھی کہ کم از کم اس کے ساتھ کوئی عورت تو ہے۔ اب وہ بولی، ارے سنو، ایک چڑیل میرے پیچھے لگی ہوئی تھی، پلیز تم اس سے مجھے بچا لو نا، پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ یہاں کوئی چڑیل نہیں ہے، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ اور پھر وہ کمرے پر پڑے ہوئے بیڈ پر آرام سکون کے ساتھ لیٹ گئی۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ٹی وی پر عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی بھوت کی تصویریں چلنے لگیں۔ لگتا تھا کہ ٹی وی ابھی پھٹ جائے گا۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی کہ ناگن چڑیل وہاں پر آ گئی اور اسے لگی مارنے۔ وہ تو چیخ اور چلا رہی تھی، مگر ناگن چڑیل کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب ناگن نے چھرا نکال لیا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ نیچے گر گئی۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ چڑیل مجھے مار رہی ہے، مجھے بچاؤ۔ اس کی رونے کی آواز سن کر دادا جان کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تب دادا جان نے کہا، بیٹا، لگتا ہے آج پھر تم سونے کی دعا پڑھنا بھول گئی۔ جب بھی سونے لگو تم ہمیشہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سویا کرو، اور اگر تمہیں کوئی برا خواب آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر بائیں جانب پھونک دیا کرو۔